سالار شہیداں، امام حریت، امام عزت، امام انقلاب، امام غیرت، راکب دوش رسول، سید شباب اہل الجنہ حسین بن علی علیہ آلاف طیبۃ وسنان، ولید بن عتبہ بن ابو سفیان کے دربار میں بیان فرمائے، اور ان کلمات میں جو اپنے تعارفات کے بعد یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان ابن حرب ابن امیہ کا پہلا تعارف بیان کیا، اور اپنے قیام کا فلسفہ اور حکمت اور وجہ ذکر کی، وہ یہ کہ یزید رجل فاسق ہے، اور اگر امت مسلمہ کا حکمران وہ مرد فاسق ہے اور مجسم فسق ہے اور معلنون بالفسق ہے، تو پھر اس کا کردار اس کی ذات تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ پوری امت مسلمہ میں سرایت کر جائے گا، اور امت مسلمہ کا ہر فرد خود یزید بن جائے گا، اس لیے کہ حاکم کا کردار اس کی ذات تک نہیں رکتا، بلکہ ایک ایک فرد قوم تک پہنچتا ہے۔ اس لیے ناگزیر ہے میرا قیام تاکہ میں یزید کے کردار کو بنو امیہ کے گھروں تک محدود کر دوں، اور یزید اور اسلام کے درمیان ایک ایسی لکیر کھینچ دوں کہ جو قیامت تک کے لیے حد فاصل قرار پائے۔ اس لیے قیام فرمایا، اور پھر ائمہ دین جو اس قیام کے وارث قرار پائے، برابر ان کی زندگیوں کا محور اسی فسق اور فجور کے خلاف جہاد تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بنو امیہ کی حکومت تدریجاً کمزور ہوتے ہوتے اس مرحلے پہ پہنچی کہ پھر انہیں منہ چھپانے کے لیے جگہ نہیں مل رہی تھی، اور سوائے ہسپانیہ کے، اندلس کے، اسپین کے مملکت اسلامیہ میں ان کی حکومت ہمیشہ کے لیے ختم ہوئی، اور پھر 500 سال گزرنے کے بعد اسپین میں بھی ان کی حکومت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ لیکن اس کی اساس اور اس بنو امیہ کی شکست کی جو اساسی ترین وجہ ہے، وہ ائمہ دین وارثان عاشورہ کا کردار ہے۔ ہر امام کا کردار دوسرے امام سے متصل ہے۔ جہاں ایک امام نے اپنا کام چھوڑا، ایک وارث عاشورہ نے اپنا کام چھوڑا، وہیں سے دوسرے امام، دوسرے وارث عاشورہ نے اپنے کام کو آگے بڑھایا۔ جس نقطے پہ امام حسین کا کام آ کے رکا، بالکل اسی نقطے سے امام علی زین العابدین کا کام شروع ہوا، اور امام سجاد علی زین العابدین نے جس بام عروج تک پہنچایا ہے قیادت اور راہبری کو اور امامت کو، کہ خود امامت کو ناز ہے ایسی ہستی پر امام علی زین العابدین کہ وہ محیر العقول ذات کہ آج مشرقین غیر مسلم افراد کے جب آپ کی سیرت کو پڑھتے ہیں تو بشر حیران ہو جاتا ہے کہ کن حالات میں اپنے بابا امام حسین کے مقصد کو بچایا اور قیامت تک آنے والی نسلوں تک پہنچانے کا اہتمام کیا۔ اور اس کے بعد پھر آپ کے فرزند حضرت امام محمد باقر، کل آپ کی سیرت کی طرف میں نے کچھ اشارے کیے، بہت سارے اہم پہلو باقی ہیں، لیکن وقت کی کمی کے باعث میں چاہتا ہوں کہ خود آقا امام زمان اور آپ کی غیبت صغریٰ اور آپ کی غیبت کبریٰ کی کچھ حصص بھی، اور وہ آپ کی حکومت اور وہ دولت کریمہ جس کا تعارف معصومین نے کروایا، اور پھر عصر غیبت میں ہماری کچھ ذمہ داریاں، ان سے متعلق بھی عرض کروں۔ تو جہاں امام محمد باقر نے اپنے کام کو پہنچایا، اسی نقطے سے امام جعفر صادق علیہ آلاف طیبۃ وسنان نے اپنا کام شروع کیا، اور اپنے بابا کے چھوڑے ہوئے 6 شاگردوں سے دنیا کی اس عظیم النظیر اور مثالی یونیورسٹی کو قائم کیا کہ پھر چشم فلک نے دوبارہ ایسا منظر نہیں دیکھا۔ آپ جائیں آج کی متمدن مہذب مثقف معاشروں میں، جب بڑی بڑی درسگاہیں ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں، آکسفورڈ ہے، کیمبرج ہے، کیلیفورنیا ہے، ہارورڈ یونیورسٹی اور کیلیفورنیا، اور بڑی دنیا کی جو بڑی درسگاہیں مانی جاتی ہیں،
ان درسگاہوں میں، ان یونیورسٹیز میں تمام علوم تدریس نہیں کیے جاتے۔ اگر ایک یونیورسٹی میں بہت سارے علوم پڑھائے جا رہے ہیں، کچھ علوم ایسے ہیں جو وہاں پہ نہیں پڑھائے جا رہے۔ تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ چشم فلک نے یہ منظر دیکھا کہ تمام تر علوم امام جعفر صادق کے مکتب میں، آپ کے مدرسے میں، آپ کی یونیورسٹی میں پڑھائے جاتے تھے، لیکن آسان نہیں تھا، بہت پیچیدہ حالات تھے، مشکل حالات تھے، لیکن باقی ائمہ کی نسبت کسی حد تک امام صادق کو آسودگی میسر آئی۔ یہ پچھلے ائمہ کی محنت کا تسلسل ہے کہ اب حالات میں بدلاؤ آ رہا ہے، لیکن ابھی بھی کیفیت کیا ہے کہ خود بنو امیہ کا جو رویہ تھا، بجائے خود بنو عباس نے کیا کیا، یہاں تک کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے سگے چچا جناب زید کو جس بے دردی سے شہید کیا گیا کہ شہید کرنے کے بعد آپ کے جسم کو جلا دیا گیا اور راکھ کو دریا میں بہا دیا گیا۔ ابھی جب آپ عراق میں جاتے ہیں اس مقام پر جہاں روزہ بنا ہوا ہے، تو بعض افراد یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جہاں پر جناب زید بن علی بن حسین یہاں پر مدفون ہے، نہ، یہ وہ جگہ ہے جس جگہ پر آپ کو شہید کیا گیا۔ یہ المیہ، اتنی بڑی جلیل القدر شخصیت، یہ جو صحیفہ سجادیہ کہ آپ میں سے ہر مومن کے گھر میں موجود ہے، یہ 54 دعائیں کہ جو معرفت کا بار ذخار ہے، امام سجاد نے خود املا کروائیں، یہ دعائیں لکھوائیں۔ کسے لکھوائیں؟ اپنے فرزند جناب زید کو۔ یہ رسالت الحقوق جو 50 حقوق ہیں، جو منشور بشر ہے پوری کائنات کے لیے، قیامت تک کے لیے، امام زین العابدین نے لکھوایا۔ کس کے ہاتھ لکھوایا؟ جناب زید کے ہاتھ لکھوایا۔ یہ جناب زید اپنے زمانے کے زاہد ترین وہ عظیم الشان شخصیت کے آپ نے قیام فرمایا، اور پھر آپ کو شہید کروا دیا گیا، اور اس کے بعد پھر محمد نفس زکیہ اور آپ کے بھائی جناب ابراہیم کی، یہ دونوں فرزند ہیں عبداللہ محض کے۔ عبداللہ محض فرزند ہیں جناب حسن مصنع کے، حسن مصنع فرزند ہے امام حسن مجتبیٰ کے۔ تو یہ دو بھائی جب انہوں نے حکومت وقت کے خلاف قیام کیا تو رائے عامہ اس درجہ ہموار ہوئی۔ ایک صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ میں۔ ان دو شخصیتوں سے متعلق اتنی رائے عامہ ہموار ہوئی کہ سواد اعظم اور جمہور کے دو بڑے ائمہ، امام مالک ابن انس اور امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، دونوں نے محمد نفس زکیہ اور ابراہیم کی مدد کے وجوب کا فتویٰ جاری کیا اور کہا کہ سب مسلمانوں پر واجب ہے کہ ان دو بھائیوں کی نصرت کریں۔ ان حالات میں جب ان دو بھائیوں نے قیام کیا، وہ شخصیت کے جو سب سے قریب ہیں، امام جعفر صادق رشتہ دار ہیں، اور پھر اس طرح سے آپ کی ہمدردیاں بھی ان کے ساتھ ہیں، لیکن اس کے باوجود خاموش ہیں۔ اس خاموشی کا راز کیا ہے؟ جہاں پر امام مالک بول پڑے، جہاں پہ ابو حنیفہ بول پڑے، وہاں خود امام جعفر صادق آپ نے سکوت اختیار کیا، اور ان دونوں بھائیوں نے جنگ کی، اور پھر لڑتے لڑتے دونوں بھائی شہید ہوئے، اور دونوں بھائیوں کے کٹے ہوئے سر زندان میں ان کی پدر بزرگوار عبداللہ محض کے پاس بھیجے گئے۔ اتنے حسین چہرے تھے، اتنے خوبصورت جوان تھے یہ دو بھائی، اپنے زمانے کے وہ متقی، زاہد، حافظان قرآن، جو فقیہ مانے جاتے تھے، دین کے عالم مانے جاتے تھے، جو آپ کا کردار تھا۔ تو جب بیٹوں کی کٹے ہوئے سر دیکھے تو وہیں چیخ ماری، اور جناب عبداللہ محض کی شہادت زندان میں ہوگی، لیکن امام جعفر صادق خاموش ہیں۔ تیسری جانب اولاد امام حسن مجتبیٰ کو زنجیروں میں جکڑ کر، توق اور بیڑیاں پہنا کر، بے کجاوہ اونٹوں پر بٹھا کر مدینے سے باہر نکالا گیا، ان کے گھروں کو آگ لگا دی گئی، اور امام جعفر صادق 20 دن تک گریہ کرتے رہے، اور اتنے بیمار ہوئے کہ گھر سے مسجد نبوی تک، مسجد نبوی متصل ہے، ساتھ ہے، لیکن اتنی نکاہت ہوئی، اتنی کمزوری ہوئی کہ گھر سے مسجد نبوی تک نہ جا سکے۔ اس کے باوجود صبر کیا اور ایک لفظ نہیں کہا۔ اور پھر چوتھی جانب جب بنو امیہ کے خلاف ہر طرف سے جنگیں و بغاوت شروع ہوئی، تو عراق سے ابو سلمہ خلال نے جب بنو امیہ سے حکومت چھینی، ان کے گورنر کو مار کے بھگا دیا۔ ایک صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ۔ ایسی صلوات بھیجیے کہ ایک مومن جو سو رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی محروم نہ رہ جائے، اور ان تک بھی کچھ بات پہنچ جائے، ان کی بھی آنکھ کھل جائے۔ بلند ترین صلوات۔
آپ نے بھی صلوات پڑھتے ہوئے اس لیے احتیاط کی کہ کہیں وہ معاشر میں شکوہ نہ کریں کہ چین سے سو رہا تھا میں ہوں، کس نے مجھے اٹھا دیا، یہاں بھی ستانے آ گئے، کس نے پتہ بتا دیا. تو یہ پتہ علی جعفری بھائی نے بتایا ہے اور انہوں نے یہی وقت رکھا اور یہ مشکل وقت ہوتا ہے، لیکن بہرحال اب ایک ایسی صلوات بھیجیے کہ جیسے صلوات بھیجنے کا تو ابو سلمہ خلال نے عراق پر قبضہ کر لیا، اور قبضہ کرنے کے بعد خط لکھا امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف کہ میں نے عراق کی حکومت سنبھال لی ہے اور ابھی میرے کنٹرول میں آئیے، اور آپ یہ امانت ہے آ کر آپ عراق کی حکومت سنبھال لیجیے. لیکن جب یہ قاصد پہنچا تو امام مسجد نبوی میں قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف تھے، رات کا وقت تھا اور چراغ جل رہا تھا، اور چراغ کی روشنی میں امام قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. ایسے میں جب خط پڑھ کے ایک طرف رکھ دیا، دوبارہ قرآن پڑھنے میں لگ گئے. قاصد نے عرض کیا فرزند رسول مجھے ابو سلمہ خلال نے یہ کہہ کے بھیجا ہے کہ اس خط کا جواب لے کے آنا. تو اس خط کا جواب لیے بغیر نہ آنا. کہا اچھا تمہیں خط کا جواب چاہیے؟ کہاں چاہیے؟ تو امام جس چراغ کی روشنی میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے خط اٹھایا، اس چراغ کی لو کے سپرد کر دیا. اور جب سارا خط جل گیا تو فرمایا کہ جاؤ ابو سلمہ خلال سے کہنا جعفر صادق کہہ رہے تھے میرے پاس تمہارے خط کا صرف یہی ایک جواب ہے. اسی طرح سے ایران سے ابو مسلم خراسانی نے بنو امیہ کو مار بھگایا اور ایران کو اپنے کنٹرول میں لے لیا، اور ایسا ہی خط امام جعفر صادق کے لیے بھیجا، لیکن امام نے اسے بھی ملتا جلتا جواب دیا. کیوں؟ اب مسئلہ حکومت کرنا نہیں ہے، حکومت برائے حکومت کی اسلام میں ارزش نہیں ہے، حکومت اصلاح معاشرہ کے لیے، حکومت اسلامی نظام کے قیام کے لیے ہوتی ہے. لیکن اب جب کہ انحطاط فکری کی وہ سطح ہے کہ لوگ حتیٰ بنو ہاشم کے افراد نماز کے بنیادی ترین مسائل تک فراموش کر چکے ہیں، یوں اس طرح سے حق و باطل کو آمیختہ کیا گیا بنو امیہ کی ظلمتوں اور اس جہالتوں کے دور میں کہ لوگ دین کی ابتدائی ترین مسائل سے بے خبر ہیں اور نہیں جانتے. کوئی نبوت کا انکار کر رہا ہے، کوئی رسالت کا انکار کر رہا ہے، کوئی امامت کا انکار کر رہا ہے، کوئی توحید کا انکار کر رہا ہے، یہاں تک کہ خود کوئی خدائی کا ادعا کر رہا ہے. امام جعفر صادق علیہ آلہ فتیت وسلام، جیسے میں نے کل آپ کی خدمت میں امام محمد باقر سے متعلق عرض کیا کہ ایسا نہیں کہ امام کہیں پر رک کر بیٹھتے تھے اور پھر لوگ آئیں اور وہ مجھ سے مسئلہ پوچھے، نہ، امام اس چشمے سیال کی مانند خود چلتے ہوئے جاتے اور پیاسوں کو سیراب کرتے تھے، اور جہاں بھی کوئی دین کے خلاف غلط فہمی پھیلاتا یا کوئی کسی گمراہی میں مبتلا ہوتا امام خود جا کر اس کی ہدایت کا فریضہ سر انجام دیتے. اور کسی نے امام کو، البتہ امام کی زندگی کا جو سب سے پہلا مناظرہ ہے وہ 3 برس کی عمر میں آپ نے شام میں جا کر وہ مناظرہ کیا. امام جعفر صادق علیہ آلہ فتیت وسنا کی ولادت 83 ہجری میں ہوئی، عبد الملک بن مروان کے زمانے میں. عبد الملک بن مروان کی حکومت 64 ہجری سے شروع ہوئی، 86 ہجری پہ جا کے ختم ہوئی. 22 سال اس نے حکومت کی. اس کی حکومت کے آخری 3 سالوں میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی 83 ہجری کے اوائل میں جب ولادت ہوئی تو اس کی موت ہوئی 86 ہجری میں. تو اس نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں اس کے پاس ایک قدری مناظر آیا اور اس نے آ کے کہا کہ میرے کچھ نظریات ہیں، میرے کچھ عقائد ہیں، میرے کچھ اصول ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ تم مسلمان دانشوروں کو بلاؤ، علماء کو بلاؤ، مفتیوں کو بلاؤ، محدثین کو بلاؤ، وہ آ کر مجھ سے بحث کریں، گفتگو کریں، مجھے شکست دیں، اور اگر وہ مجھے شکست نہ دے سکے تو تم پر لازم ہے کہ تم میرے نظریات کو پوری اسلامی دنیا میں نافذ کرو اور سب کو سکھاؤ، پڑھاؤ اور ان کو قبول کرو. تو اس نے ایک ایک کر کے علماء کو بلایا، دانشوروں کو بلایا، مفتیوں کو بلایا، محدثین کو بلایا. جو بھی آتا ہے چند لمحوں میں اس قدری مناظر کے ہاتھوں سے شکست قبول کرتا، یہاں تک کہ جب پوری اسلامی دنیا میں کوئی ایسا مفتی، کوئی ایسا محدث، کوئی ایسا دانشور نہ بچا کہ جس نے اس سے مناظرہ نہ کیا اور ہر ایک نے اپنی شکست کا اعتراف کیا. تو مجبور ہو کر عبد الملک بن مروان نے امام علی زین العابدین کی طرف رجوع کیا اور خط تحریر کیا کہ فرزند رسول آپ امام ہیں اور آپ کی ذمہ داری ہے دین کا تحفظ، اسلام کی تعلیمات خطرے میں آئیں اور آ کر اس قدری مناظر کو اس کے سوالوں کا جواب دیں. یہاں تک کہ جب یہ خط دیکھیے آپ، یہ 86 ہجری کو اگر آپ دیکھ لیں تو 95 ہجری میں امام کی شہادت ہوئی اور ابھی امام بقید حیات ہیں. صرف ایک دن کے لیے، 2 دن کے لیے ایک مصلحت پروردگار تھی.
یہ جو امام کو بیماری لاحق ہوئی صرف امام کی زندگی اور حیات کو اور امامت کے تسلسل کو بچانے کے لیے جو شب عاشور یہ بیماری اس لیے کہ شمر ابن ذوالجوشن قتل کرنے کے ارادے سے جب آیا تھا ادھر دیکھا اور قتل کرنے لگا امام کو، جب آپ چمڑے کے اس بستر پر تھے تو ایک مرتبہ خود عمر ابن سعد نے روک دیا کہ یہ جوان جو خود زخمی ہے اور جو خود بیمار ہے اور اب کچھ دیر کے بعد خود اس کی موت ہو جائے گی، جس طرح سے یہ تڑپ رہا ہے اور جو اس کی کیفیت ہے، تو کیوں اس کے خون میں اپنی تلوار کو رنگین کرنا چاہتے ہو؟ شمر ابن ذوالجوشن نے دوبارہ تلوار کو نیام میں ڈال دیا۔ یہ مسلط الہیہ تھی۔ باقی تمام عمر سید سجاد امام علی زین العابدین کبھی بیمار نہیں رہے۔ تو آپ جا سکتے ہیں، خود امام جعفر صادق علیہ السلام آپ کے پوتے ہیں، اور امام زین العابدین جب بلایا گیا کیا خود گئے؟ نہیں، خود نہیں گئے۔ اگر خود نہیں جا سکتے تو آپ کے فرزند امام محمد باقر علیہ اعلیٰ فتحیت والثناء انہیں بھیجتے، نہ خود گئے نہ اپنے بیٹے امام محمد باقر کو بھیجا، بلکہ اپنے 3 برس کے پوتے امام جعفر صادق کو ایک غلام کے ہمراہ مدینے سے شام روانہ کیا کہ جائیں اور جا کر آپ گفتگو کریں، آپ اس قدری مناظر کے ساتھ مناظرہ کریں۔ اور جب امام اس صغر سنی میں، اس بچپنے میں 3 برس کی عمر میں عبد الملک بن مروان کے دربار میں پہنچے تو ایک مرتبہ اس کی نگاہ پڑی تو پوچھنے لگا اہل دربار سے یہ بچہ کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ علی زین العابدین کا پوتا ہے۔ کہا یہ بچہ یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ کہا انہوں نے مناظرے کے لیے بھیجا ہے۔ تو تعجب سے ایک مرتبہ کہنے لگا یہ کیسا مذاق ہے، اگر خود نہیں آنا تھا نہ آتے، اس چھوٹے سے بچے کو کیوں بھیج دیا؟ جہاں اتنے بڑے بڑے علماء دانشور اپنی شکست کا اعتراف کر کے چلے گئے تو بھلا یہ چند برس کا بچہ یہ کیا بات کرے گا؟ تو جب امام جعفر صادق نے گفتگو سنی عبد الملک بن مروان کی تو فرمایا پریشان نہ ہو، مجھے زیادہ وقت نہیں لگے گا اور تمہیں زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ اس سے کہو کہ جو بھی سوال کرنا چاہتا ہے سوال کرے تاکہ میں اس کے سوالوں کا جواب دوں۔ اس لیے عرض کرتا ہوں کہ 14 کے 14 مدرسہ الہیہ کے فارغ التحصیل ہے، ان 14 کا معلم، ان 14 کا مرشد، ان 14 کا استاد صرف اور صرف خدا ہے۔ اس عالم ناسوت میں آنے کے بعد ان 14 میں سے کسی ایک نے دوسرے سے بھی حاصل نہیں کیا۔ یہ سارے کے سارے اگر ایک دوسرے کے لیے مجرع فیض بنے، واسطہ فیض بنے، وسیلہ فیض بنے، تو عالم لاہوت میں جہاں اللہ نے ان انوار کو ایک دوسرے کے لیے مجرع فیض قرار دیا، واسطہ فیض اور وسیلہ فیض قرار دیا، جب اس دنیا میں آئے تو اللہ نے تمام تر فضائل، تمام تر کمالات کی حد انتہا کو ان 14 کی لافانی حیات کا نقطہ آغاز بنا کر اس کائنات میں بھیجا۔ تو جیسے ہی امام جعفر صادق آگے بڑھے اور اس قدری مناظر نے عبد الملک بن مروان اور امام جعفر صادق کی باہمی گفتگو سنی تو ایک مرتبہ ہنسنے لگا اور طنزیہ لہجے میں کہا عبد الملک اب بڑے ختم ہو گئے تو بچوں کو لے کے آئے۔ جب امام نے اس کا یہ غرور آمیز لہجہ اور نخوت کا انداز دیکھا تو کہا کہ تمہیں اترانے کی ضرورت نہیں اور تکبر علمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں، جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، جو سوال کرنا چاہتے ہو کرو۔ تو اس نے کہا کہ اگر جواب دے سکتے ہیں تو میرا سب سے پہلا نظریہ جس کا ابھی تک کوئی مسلمان دانشور، کوئی مفتی و محدث جواب نہیں دے سکا وہ یہ ہے کہ میرے عقیدے کے مطابق انسان اپنے تمام امور میں مستقل ہے اور اللہ کو بندے کے کسی بھی کام میں دخل و تصرف کا حق حاصل نہیں ہے، مداخلت کا حق حاصل نہیں ہے۔ جیسے کہا تو امام نے فرمایا اچھا اگر تمہارا یہ عقیدہ ہے، اگر تمہارا یہ نظریہ تو بتاؤ کہ قرآن مجید جانتے ہو؟ کہا جانتا ہوں، میں حافظ کل قرآن ہوں۔ امام نے فرمایا پھر سورہ فاتحہ سنو۔ اس نے سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آگے پڑھنے لگا، آگے بڑھنے لگا۔ امام نے فرمایا رکو، ٹھہرو۔ کہا کیوں؟ سورت مکمل کرنے دیجئے۔ امام نے فرمایا نا ضرورت نہیں ہے۔ کہا کیوں ضرورت نہیں ہے؟ کہا بس مجھے اتنا بتا دو کہ جب تم ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کر جب کہ تمہارا عقیدہ ہے کہ بندے کو، اللہ کو بندے کے کسی بھی عمل میں دخل کا، تصرف کا، مداخلت کا حق حاصل نہیں، تو پھر ایاک نستعین کہہ کے خود خدا کو مداخلت کے لیے کیوں بلاتے ہو؟ جیسے ہی سنا ہل کر رہ گیا اور جلدی سے اپنے مقام سے اٹھا، آگے بڑھ کر امام کے ہاتھ کا بوسہ لیا کہ یقین ہو گیا کہ جو پہلے آ رہے تھے وہ اور تھے، جو اب آیا وہ اور ہے۔ اور پھر کہا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کون سے خاندان میں قرار دے۔ صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر۔ اور اس کے بعد پھر امام کی زندگی کی جو قبل آپ کی جب نائب امام کی آپ کی جو نیابت امام کا زمانہ ہے اس میں جو آپ کے کارنامے، جو آپ کی مناظرات ہے کہ اب وقت نہیں بچا کہ میں ان کی طرف جو ابو شاکر دیسانی کے ساتھ آپ کی گفتگو ہوئی ہے، اسی طرح سے ابو سلمہ اس کے علاوہ
جو عبداللہ یعنی چند لمحوں میں، ایسا نہیں کہ طولانی مناظرے کرتے ہو نا، جس طرح سے ابو شاکر دیسانی کے ساتھ آپ کا مناظرہ ہوا، جس طرح سے ابن درہم کے ساتھ آپ کا مناظرہ ہوا، جس طرح سے وہ اس ہندوستانی طبیب کے ساتھ آپ کی گفتگو، یہ ساری تاریخ کے اوراق پر محفوظ ہیں۔ یہاں تک کہ ایک شخص آیا اور آ کر جب امام اپنے شاگردوں کو پڑھا رہے تھے، علوم اور معارف سکھا رہے تھے، سمجھا رہے تھے، ایسے میں ایک شخص آیا اور آ کر کھڑا ہوا، کہا اے جعفر صادق، کس خدا کی باتیں سنا رہے ہو، کس خدا کے متعلق انہیں بتا رہے ہو جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے؟ پہلے اس کا وجود ثابت کرو، تب اس خدا کی باتیں انہیں سناؤ۔ تو کہا کہ آپ خدا اس کا پہلے وجود میرے لیے ثابت کریں، تب میں بھی تسلیم ہو جاؤں۔ تو امام نے کہا اچھا آپ خدا کے وجود سے متعلق مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ کہا اگر آپ مجھے قائل کر دیں تو میں اسی محفل میں اعتراف کروں گا، یا پھر آپ میری بات کو تسلیم کر لیجئے۔ امام نے جب اس نے خدا کے وجود سے متعلق مناظرے کے لیے امام کو دعوت دی، تو امام نے کہا ٹھیک، ہم مناظرہ کریں گے، گفتگو کریں گے، لیکن مناظرے سے پہلے بس ایک بات بتاؤ، یہ سب کے سب جتنے بیٹھے ہیں میرا نام جانتے کہ میرا نام جعفر صادق ہے، میں محمد باقر کا بیٹا ہوں، میں محمد مصطفیٰ کی نسل سے ہوں، تو میرے ساتھ مناظرے کے لیے آیا ہے۔ جو شرکاء ہیں، جو سننے والے، ان کا بھی حق ہے کہ انہیں پتہ ہو کہ کن دو افراد کے درمیان گفتگو ہونے جا رہی ہے۔ میں نے اپنا تعارف کروا دیا ہے، اور تم بھی کم سے کم اپنا نام ان کو بتا دو تاکہ ہم گفتگو کا آغاز کر سکیں۔ جیسے امام نے کہا کہ تم اپنا نام انہیں بتاؤ تاکہ ہم گفتگو کا آغاز کر سکیں، وہ ٹکٹکی باندھے حیرت سے پھٹی ہوئی نگاہوں سے امام کی طرف دیکھ رہا ہے، اور کافی دیر ٹکٹکی باندھے ہوئے امام کی طرف دیکھتا رہا، اور پھر کچھ لمحے گزرنے کے بعد سر جھکایا اور محفل سے نکل گیا۔ جب محفل سے نکلا تو حضرت ابو بصیر امام کی طرف متوجہ عرض کیا فرزند رسول، ہم تو بڑے خوش تھے کہ یہ مناظرے کے لیے آیا، مباحثے کے لیے آیا، گفتگو کے لیے آیا، آپ سے سوال کرے گا، آپ جواب دیں گے، ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوگا، لیکن آج آپ نے مناظرہ نہیں کیا، آج آپ نے اس کے سوال کا جواب نہیں دیا، اس سے گفتگو نہیں کی۔ امام نے فرمایا نا مناظرہ تو ہو گیا۔ کہ کیسے؟ ہم نے تو کچھ نہیں سنا۔ امام نے فرمایا مناظرہ بھی ہو گیا اور آنے والے نے اپنی شکست کا اعتراف بھی کر لیا، اور اس کا اس محفل سے چلے جانا خود اس کی شکست کا اعتراف تھا۔ کہا امام ہم نہیں سمجھے جو آپ فرمانا چاہ رہے ہیں۔ امام نے فرمایا یہ شخص مجھ سے اللہ کے وجود سے متعلق گفتگو کے لیے آیا تھا، مناظرے کے لیے آیا تھا، اور میں نے پہلے مرحلے میں رک کر جب اس سے اس کا تعارف پوچھا، اس سے اس کا نام پوچھا، تو اس کا نام عبداللہ تھا۔ جیسے ہی میں نے نام پوچھا، زیرک آدمی تھا، ہوشیار آدمی تھا، سمجھدار آدمی تھا، سمجھ گیا کہ جعفر صادق مجھ سے میرا نام کیوں پوچھ رہے ہیں، اس لیے کہ اس کا نام عبداللہ تھا، اور اب اس نے سمجھ لیا کہ اگر میں نام بتاؤں گا تو جعفر صادق نے اگلا سوال یہ پوچھنا ہے کہ جب کوئی اللہ ہی نہیں ہے تو عبداللہ کہاں سے آ گیا؟ تو پہلے مرحلے میں اپنا نام تبدیل کر کے آؤ تاکہ گفتگو ہو سکے۔ یہ انداز ہے، یہ سلیقہ ہے، اسے امامت کہا جاتا ہے۔ قوم کیا ہے اور قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھے گا بلا دو رکعت کا امام، یہ کہا مرحوم اقبال نے۔ اسی طرح سے یہاں تک کہ پھر آپ کی امامت کا آغاز عملی طور پر جب ان مراحل کو طے کرتے کرتے اس قدر آپ کے شاگردوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ پھر پوری اسلامی دنیا سے جو بھی فرد ہے جو سوالات لے کے آتا ہے، حتیٰ غیر مسلم افراد آتے ہیں امام کی بارگاہ میں، امام ان سے گفتگویں کرتے ہیں، دیر تک مفصل کئی دن تک مباحثات کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے۔ آپ کے شاگردان انہیں تحریر کرتے ہیں۔ شروع میں جب کوئی فرد آتا تو امام خود اس سے بات کرتے، خود گفتگو کرتے، لیکن رفتہ رفتہ امام نے اتنی بڑی بڑی برجستہ ترین شخصیتوں کو تیار کیا، تراشا مختلف علوم میں، یہاں تک کہ لغت اور ادبیات میں ابان بن تغلب جیسی شخصیت کو تیار کیا، علوم قرآن میں تفسیر میں جناب حمران جیسی شخصیت کو تراشا، علم فقہ میں جناب زرارہ بن آیون جیسی شخصیت کو تراشا ہے، اور اسی طرح سے علم حدیث میں ابو بصیر جیسی شخصیت کو تیار کیا، اور علم کلام میں عقائد میں مومن تاج جیسی شخصیت کو، علم کیمیا میں کیمسٹری میں جابر بن حیان۔ یہ جابر بن حیان جو آپ کے بچے اسکولوں میں جا کے پڑھتے ہیں کہ بابا کیمیا تھے، فادر آف کیمسٹری تھے، کون تھے؟ امام جعفر صادق کے 4000 شاگردوں میں سے ایک شاگرد تھے یہ جابر بن حیان، اور ان جابر بن حیان نے 400 کتابیں لکھی، اور اپنی ایک کتاب کے شروع میں یہ تاریخی جملہ لکھا جابر بن حیان نے کہ قیامت تک آنے والا کوئی ایک دانشور میرے کسی بھی نظریے کو رد نہیں کر سکتا، کہ کیوں؟ اس لیے کہ میں امام جعفر صادق کا شاگرد ہوں۔ صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر۔ ایک اور صلوات بھیجیے کہ مومن اچھی طرح سے بیدار ہو جائے۔ اللہ بلند نعرے کا جواب دے اور بیدار ہو کر جواب دے۔ نعرہ
میں تھوڑا سا حساس ہوں، بہت معذرت چاہتا ہوں، اور خیال خاطر احباب چاہیے چاہتا ہوں صرف آپ کو تین نعرے لگانے کا میرا یہ مقصد تھا، آپ ساتھ ہوگا۔ خدا آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، پروردگار آپ کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ لیکن وہ خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ گینوں کو۔ تو ایک مومن مجھے اچھا نہیں لگتا بس، لیکن ان کی آنکھ لگ جاتی ہے، اور فضائے مجلس میں سونا بھی خود بہت بڑی عبادت ہے، لیکن میں حساسیت کے سبب سے تھوڑا پھر دقت میں آ جاتا ہوں۔ تو اگر وہ جو پہلی نشستیں ہیں ان کے بجائے اگر پچھلے مرحلے میں رک کر کو آرام کریں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، میرے لیے مشکل ہو جاتی ہے، اس لیے میں بار بار گستاخی کر دیتا ہوں۔ ایک صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ۔ امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا نے تھوڑے عرصے میں مختلف علوم میں مختلف شخصیتوں کو تراشا، تیار کیا۔ مرید پرور نہیں تھے، شخصیت پرور تھی۔ اتنی بڑی بڑی شخصیتوں کو تراشا کہ پوری اسلامی دنیا سے کوئی عالم، کوئی دانشور، کوئی مفتی اٹھ کر آتا گفتگو کے لیے، بحث کے لیے، مناظرے کے لیے، مباحثے کے لیے، تو ہم پوچھتے بتاؤ کس بارے میں بات کرنا چاہتے ہو؟ اگر وہ کہتا قرآن میں اور تفسیر میں بات کرنا چاہتا ہوں، مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، فرماتے حمران سے بات کرو۔ اگر کہتا فقہ میں، فرماتے زرارہ سے بات کرو۔ اگر کہتا حدیث میں، امام فرماتے ابو بصیر سے بات کرو۔ اگر کہتا عقائد میں، توحید میں، علم کلام میں بات کرنا چاہتا ہوں، فرماتے مومن طاق سے بات کرو۔ اگر وہ اصرار کرتا کہ نہیں میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، تو امام فرماتے نہ، تم ان سے گفتگو کرو، ان سے بحث کرو، ان سے مناظرہ کرو۔ اگر تم نے ان میں سے کسی ایک کو شکست دے دی تو سمجھ لینا تم نے جعفر صادق کو شکست دی ہے۔ اتنی بڑی بڑی شخصیتوں کو تراشا، اور پھر مکتب اہل بیت کی اس طرح سے بنیاد رکھی، احیاء کیا مکتب محمدی کا اور آئین مصطفیٰ کا، اس طرح سے احیاء کیا، اور اس طرح سے لوگوں کو حق و حقیقت اور اسلام سے آشنا کیا کہ گویا لوگ ابھی ابھی پہلی مرتبہ اسلام سے آشنا ہو رہے ہیں۔ بنو امیہ کی تاریکیوں کو، جہالتوں کو اس طرح سے حرف غلط کی طرح سے مٹاتے چلے گئے، اور لوگوں میں اس طرح سے روشنی بکھیرتے چلے گئے۔ یہ وارثان عاشورہ کے شہادت حسین کے بعد ان ائمہ دین نے ایک سال، ایک مہینہ، ایک ہفتہ، ایک دن تو بجائے خود ایک لمحے کے لیے بھی کار امامت کو رکنے نہیں دیا، اور مسلسل بات آگے بڑھتی چلی گئی۔ کہاں سے بات شروع ہوئی کہ امام سجاد کے زمانے میں کہ جب ایک شخص صرف سلام کے لیے کھڑا ہوتا تو اسے بھی بلا کر گورنر ہاؤس میں اسے تفتیش کی جاتی تھی، اور آج امام صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا، جبکہ آپ دیکھیں آپ 12 ائمہ کو مانتے ہیں، آپ سب کے سب علوی بھی ہیں، آپ حسنی بھی ہیں، حسینی بھی ہیں، مہدوی بھی ہیں، اس کے باوجود آپ کو علوی نہیں کہا جاتا ہے، آپ کو حسنی نہیں کہا جاتا، آپ کو مہدوی نہیں کہا جاتا۔ پوری دنیا میں دوست دشمن آپ کو جعفری کے نام سے یاد کرتے ہیں، یہ تشخص ہے، اور عالم اسلام میں آپ فخر کر سکتے ہیں، آپ کا نام امام جعفر صادق نے اتنا بلند کیا۔ آپ چلے جائیں، میں معمولی ملاؤں کی بات نہیں کرتا، اگر عالمی سطح پہ آپ جائیں تو بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے دانشور، یہاں تک کہ مستشرقین، غیر مسلم محققین، وہ حیران ہیں، اور کتابیں لکھی جا رہی ہیں امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی عظمت پر۔ یہاں تک کہ جامعۃ الازہر کے جو سب سے بڑی برادران اہل تسنن کا علمی مکتب اور علمی درسگاہ ہے، جیسے ہمارے ہاں قم میں نجف ہے، ان کے ہاں جامعۃ الازہر، اس کے وائس چانسلر جو چند سال پہلے تھے شیخ سلیم شلتوت، انہوں نے بھی فتویٰ دیا کہ جس طرح سے دنیا میں بسنے والے مسلمان، 7 بر اعظموں میں زندگی گزارنے والے مسلمان، وہ شافعی مذہب کو اختیار کر سکتے ہیں، حنفی مذہب کو اختیار کر سکتے ہیں، حنبلی مذہب کو اور مالکی مذہب کو اختیار کر سکتے ہیں، چاہے تو اسی طرح سے وہ جعفری مذہب کو بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو موجودہ وائس چانسلر ہیں جامعۃ الازہر کے، انہوں نے بھی ایسا فتویٰ دیا ہے۔ ہاں، جب انسان شکم کے تقاضوں سے نکل جاتا ہے اور اس کی دید میں وسعت آ جاتی ہے تو پھر وہ ان تفرقہ بازیوں سے اور فرقہ پرستیوں سے نکل جاتا ہے، پھر وہ فرقوں کی بات نہیں کرتا، صرف مسلک کی بات نہیں کرتا، وہ اسلام کی بات کرتا ہے۔ یہ امام جعفر صادق ہیں جنہوں نے آپ کے مکتب کو اس بام عروج تک پہنچایا ہے، اس اوج عروج، رفت، معراج اور بلندی تک پہنچایا، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ آپ جبکہ آپ کی درسگاہ بڑھنے لگی اور پوری اسلامی دنیا سے سمٹ کر حق حقیقت کے اور علم اور دانش کے متلاشی جمع ہونا شروع ہوئے امام کی بارگاہ میں، اور رفتہ رفتہ اس مرکزیت کی خبریں جب منصور دوانکی تک پہنچنے لگیں کہ مدینے میں اتنی بڑی درسگاہ قائم کر لی ہے اور ہزاروں شاگرد مسلسل آپ سے کسب فیض کر رہے ہیں۔ راوی کہتا ہے جب میں مسجد کوفہ میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا، میں نے گننا شروع کیا، 900 ٹولیاں تھیں، 5 6 7 افراد اکٹھے ہو کر باہم مباحثہ کر رہے تھے، کوئی فقہ پر، کوئی اصول پر، کوئی اسی طرح سے حدیث پر، کوئی قرآن کے مسائل بیان کر رہا ہے، کوئی علم کلام کے مسائل بیان کر رہا ہے۔
تو یہ میں نے گننا شروع کیا تو ان ٹولیوں کی گروہوں کی تعداد 900 تھی، اور جب میں جس ٹولی کے پاس سے گزرتا، جس گروہ کے پاس گزرتا، تو ہر ایک کی زبان پر بس یہی جملے جاری تھے، قال الباقر قال الصادق قال الباقر قال الصادق۔ یہ امام جعفر صادق کی پوری اسلامی دنیا میں ہر اہل شعور، ہر اہل معرفت کے دل پر حکومت کرنے لگ گئے، اور آپ سے محبت یوں بڑھنے لگی کہ مدینہ علم کا، معرفت کا، روحانیت کا، نورانیت کا مرکز بن گیا۔ اور جیسے یہ خبریں منصور دوانقی تک پہنچنا شروع ہوئی، ایک مرتبہ پریشان ہوا اور اس کی نیندیں اڑنے لگیں، اور یہ اس فکر میں مبتلا ہوا کہ میں تو محض لکڑی کے تخت پر بیٹھ کر لوگوں کے جسموں پر حکومت کر رہا ہوں۔ اس وقت اگر پوری اسلامی دنیا میں کسی کی دلوں پر حکومت ہے تو صرف اور صرف جعفر صادق علیہ السلام ہے۔ اس لیے اس نے اپنے مشیروں سے مشورہ کیا اور پوچھا بتاؤ کیا کروں، کس طرح سے میں امام جعفر صادق کی مرکزیت اور روحانیت کو اور مرجعیت کو توڑنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ تو انہوں نے مشورہ دیا کہ ایسے کرو کہ تم افاضل کو بلاؤ، دانشور بلاؤ، علماء بلاؤ، گورنر بلاؤ، خواص بلاؤ، بنو عباس کے سرداروں کو بلاؤ اپنے دربار میں، اور ان سب کی موجودگی میں ایک ایسا دانشور اور ایک ایسا فقیہ اور عالم بلاؤ جو سب کی موجودگی میں تمہارے ہوتے ہوئے امام جعفر صادق سے سوال پوچھے، ایسے سوال پوچھے کہ امام جعفر صادق ان کا جواب نہ دے سکیں۔ تو جب وہ ان کا جواب نہ دے سکے تو تمہارے پاس یہ عذر آ جائے گا، بہانہ آ جائے گا کہ ایک ایسا شخص کہ جو جواب دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا، تو وہ امامت اور اس طرح سے لوگوں کو پڑھانے کا بھی حق اور استحقاق نہیں رکھتا، تو تم ان کے درس پر، مکتب پر پابندی عائد کر سکتے ہو، اور ان کی امامت کے اوپر بھی پابندی عائد کر سکتے ہو، اور ان کے سلسلہ درس کو بھی بند کر سکتے ہو۔ یہ خوش ہوا اور اب ڈھونڈنا شروع کیا، تلاش کرنا شروع کیا کہ کوئی ایسا فرد مل جائے کہ وہ ایسے سوال پوچھے کہ جعفر صادق لاجواب ہو جائیں۔ لیکن مسلسل تتبع تفحص، چھان پھٹک کے بعد، تلاش کے بعد پوری اسلامی دنیا میں جس تک پہنچتا ہے، جس سے ملتا ہے، جس کو بلاتا ہے، اس سے بات کرتا ہے کہ جعفر صادق سے بات کرنی ہے، تو جو بھی عالم ملتا ہے یا تو وہ براہ راست امام جعفر صادق کا شاگرد ہے یا آپ کے شاگردوں کا شاگرد ہے۔ اور جب مسلسل ڈھونڈنے کے بعد کوئی نہ ملا تو پھر اور تلاش جاری رہی، یہاں تک کہ ایک نقطے پہ جا کے رکا، اور وہ ایک شخص ہے جس کا نام ہے نعمان بن ثابت، جن کی کنیت ابو حنیفہ ہے، جنہیں دنیا امام اعظم کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ان کے پاس ان کو جب بلایا تو کہا میں نے آپ کی بہت شہرت سنی ہے، بہت نام سنا ہے، آپ کے پاس بہت ذکاوت ہے، ذہانت ہے، علم ہے، حافظہ ہے، میں نے سنا ہے کہ آپ بہت لائق اور قابل شخصیت ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ امام جعفر صادق سے میری بز میں کچھ ایسے سوال پوچھے کہ وہ لاجواب ہو جائیں۔ تو ابو حنیفہ کہنے لگے کہ وہ میرے استاد ہیں، میں برابر ان سے پڑھتا چلا، میں نے ان سے سیکھا ہے، پڑھا ہے، کس طرح سے اپنے استاد کے مقابلے میں آ جاؤں؟ تو منصور دوانقی نے ڈرایا، دھمکایا، پھر لالچ دی کہ اگر آپ نے یہ مناظرہ، یہ مباحثہ نہ کیا تو میں آپ کو سزا دوں گا، اور اگر آپ نے یہ کیا تو میں آپ کو اتنا مالا مال کر دوں گا کہ آپ کی نسلوں کے لیے کفایت کرے گا، اور آپ کو میں سرکاری سطح پر آپ کی امامت کا اعلان کر دوں گا۔ اس تخویف اور تحریض کے نتیجے میں بالآخر جناب ابو حنیفہ کو مائل کیا، تیار کیا، اور وہ امام کے ساتھ مناظرے کے لیے آمادہ ہوئے۔ لیکن ابو حنیفہ نے کہا کہ مجھے کچھ وقت چاہیے تاکہ میں ایسے سوال تیار کر سکوں کہ جعفر صادق لاجواب ہو جائیں۔ یہاں تک کہا کہ جتنا وقت چاہیے لے لیجئے، اور آج آپ خود بتائیں گے تب میں جعفر صادق کو بلاؤں گا۔ اور پھر مسلسل 4 مہینے کوشش اور جستجو کے بعد، غور و فکر کے بعد 40 سوال تیار کیے امام ابو حنیفہ نے، اور پھر پیغام بھیجا منصور دوانقی کی طرف کہ اب بلائیے جعفر صادق کو، اور مجھے یقین ہے کہ اب وہ میرے ان سوالوں کا، اور اگر کچھ کا جواب دے لیا تو سب کا جواب نہیں دے پائیں گے۔ چنانچہ خوشی خوشی منصور دوانقی نے امام جعفر صادق کی طرف پیغام بھیجا کہ فرزند رسول، ہم آپ سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں، آپ سے سیکھنا چاہتے ہیں، ہمارے دانشور آپ سے سوال کریں گے، آپ جواب دیں گے، ہمارے علم میں اضافہ ہوگا۔ امام جعفر صادق کو مدینہ سے بلایا گیا، بغداد بلایا گیا، اور جب آپ تشریف لائے تو کھچا کھچ اس کا دربار بھرا ہوا ہے، علماء کے لیے کرسیاں لگائی گئیں، مفتیوں کے لیے کرسیاں لگائی گئیں، بنو عباس کے سردار بیٹھے ہیں، گورنر بیٹھے ہیں، عمائدین سلطنت بیٹھے ہیں، اکابرین ریاست بیٹھے ہیں، اور خود منصور دوانقی وسط میں اس کی مسند بچھائی گئی، داہنے طرف امام جعفر صادق علیہ السلام کے لیے مسند بچھا دی گئی، اور بائیں طرف امام ابو حنیفہ کے لیے مسند بچھا دی گئی، جنہیں دنیا امام اعظم کہتی ہے۔ خود وزن کیجیے گا اس جملے کا کہ یہ ابو حنیفہ، نعمان بن ثابت، جنہیں دنیا خود امام اعظم کہتی ہے، یہ برابر 2 سال امام جعفر صادق کے شاگرد رہے، اور یہ کہا کرتے تھے کہ لولا سنتان لہلک النعمان،
کہ اگر 2 سال جعفر صادق کی شاگردی میں نہ ملے ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. اور کسی نے پوچھا عمر کیا ہے جناب کی؟ تو کہنے لگے 2 سال. کہا نا میں آپ کی عمر پوچھ رہا ہوں, آپ تو سفید ریش ہیں, 2 سال کیسے ہو سکتی ہے؟ کہا 2 ہی سال ہے. کہا مذاق کر رہے ہیں؟ کہا مذاق نہیں کر رہا. کہا پھر کیسے 2 سال ہے؟ کہا کہ بس وہی 2 سال جو میں نے امام جعفر صادق کی صحبت میں گزارے. تو وزن کیجئے گا میرے عزیزو. بسم اللہ. آپ سلامت رہے. محمد و اہل بیت محمد صلوات. آگے سے لے کر پیچھے تک تمام مومنین سے میری درخواست ہے, آپ اپنے خالق کو ابھی پکاریں گے نعرے کے جواب میں, اپنے اپنی حاجات اپنے اپنے مدعات بڑھانے کے لیے کوتاہی نہیں کرنی. آوازیں بلند ہوگا پیچھے والے مومنین بھی استفادہ کیجیے گا. اور حبیب خدا حفظ الانبیاء رحمت للعالمین تو امام جعفر صادق وہ ہستی کہ صرف 2 سال جن کی شاگردی اختیار کرنے والا فرد پوری امت اور جمہور کے لیے امام اعظم کہلائے, اس امام کی اپنی امامت کا معیار کیا ہوگا. یہ امام جعفر صادق ہیں اور ہزاروں افراد بیٹھے ہیں, دربار کھچا کھچ بھرا ہوا ہے, اور وسط میں منصور دوانقی, داہنے جانب امام صادق, بائیں طرف امام ابو حنیفہ. اور پھر منصور دوانقی نے ان لفظوں سے گفتگو کا آغاز کیا کہ اے امام جعفر صادق, یہ ہمارے ملک کے بہت بڑے دانشور ہیں اور ان کے کچھ سوالات ہیں, اور ہم نے چاہا کہ اس بز میں یہ سوالات پوچھے جائیں تاکہ ہم سب آپ کے علم سے استفادہ کر لیں. تو اب یہ امام کا شاگرد رہ چکا ہے, برابر 2 سال پڑھتا رہا, امام سے سیکھتا رہا, لیکن ظرف کی بلندی کی انتہا ہے. نہیں فرمایا کہ کسے میرے مقابلے میں لے کے آئے ہو, یہ تو میرا شاگرد ہے, بس اتنا فرمایا ہاں ہم انہیں جانتے ہیں, ان سے کہیے جو پوچھنا چاہتے ہیں پوچھیں. اور پھر جناب ابو حنیفہ نے سوالات کا سلسلہ شروع کیا. میں چاہتا تھا آج مفصلاً کچھ تفصیلی سوالات آپ کے سامنے پیش کرتا, لیکن وقت ختم ہو رہا ہے, تو چند ایک سوال آپ کے سامنے عرض کروں. پہلا سوال پوچھا, کہا اے امام صادق بتائیے مردار میں اور ذبیحہ میں کیا فرق ہے, کیوں ایک کا گوشت حلال ہے دوسرے کا گوشت حرام ہے؟ امام نے فرمایا خون کا فرق ہے, ایک کا خون اس کے جسم سے نکل جاتا ہے اس لیے وہ حلال ہو جاتا ہے, دوسرے کا خون اس کے جسم کے اندر رہ جاتا ہے اس لیے وہ حرام ہے. تو کہا اللہ نے خون کو کیوں حرام قرار دیا؟ اگر اللہ خون کو حلال قرار دے دیتا تو کم سے کم یہ گوشت ضائع نہ جاتا, اور ایسے مفلوک الحال تو ہی دست تو ہی دامن مفلس اور غریب افراد جو عام دنوں میں اپنے بچوں کو گوشت نہیں کھلا سکتے, کم سے کم اسی مردار کا گوشت کھلا کے اپنے بچوں کا پیٹ بھر دیتے. تو اللہ نے خون کو کیوں حرام قرار دیا؟ امام نے فرمایا اس لیے کہ اللہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے. کہا کہ محبت کا, اللہ کا بندوں کے محبت کا اور اس خون کی حرمت کا کیا تعلق ہے؟ امام نے فرمایا اس لیے کہ خون اپنے اندر ضرر رکھتا ہے, نقصان رکھتا ہے, اور اللہ کبھی بھی کسی نقصان دینے والی چیز کو اپنے بندوں پر حلال قرار نہیں دے سکتا. کہ کیسا نقصان ہے خون میں؟ امام نے فرمایا کہ 3 نقصان ہیں. کہ کون سے؟ امام نے فرمایا پہلا نقصان یہ کہ اگر کوئی خون کھانا یا پینا شروع کر دے تو خون کے استعمال سے پہلا ضرر وہ قسی القلب ہو جائے گا, سنگ دل ہو جائے گا, پتھر دل ہو جائے گا, انسان سے حیوان بن جائے گا, درندگی آ جائے گی اس میں. دوسرا اس کے جسم سے ایسا تعفن اٹھے گا, بدبو اٹھے گی کہ باقی لوگوں کے لیے اسے تحمل کرنا, برداشت کرنا مشکل ہو جائے گا. اور تیسرا یہ کہ اسے کوڑ اور جزام کی بیماری لاحق ہو جائے گی. یہ 3 ضرر ہیں اگر کوئی خون استعمال کرے گا, اس لیے اللہ نے مردار کو حرام قرار دیا. تو کہا پھر ہمیں کیسے پتا چلے کہ جو گوشت ہم بازار سے خرید کر لائے ہیں یہ گوشت مردار کا یا ذبیحہ کا؟ ممکن ہے کہ قصاب نے خیانت کی ہو, باقیوں کا تو مجھے نہیں پتا. ہم تو خبروں میں پڑھتے ہیں کہ لاہور میں کیسے کیسے گوشت کھلائے گئے اہل لاہور کو. تو کیسے پتا چلے کہ جو گوشت ہم خرید کے لائے مردار کا یا ذبیحہ کا؟ تو امام نے فرمایا اگر تمہیں شک ہو کہ قصاب نے خیانت کی ہے تو گوشت کو گھر میں لانے کے بعد اس گوشت کو آنکھ پہ رکھو, اگر پھیلنا شروع ہو جائے تو مردار ہے, اگر سمٹنا شروع ہو جائے تو ذبیحہ ہے.
کہ اگر ذبیحہ شرط ہے اور ذبیحہ کی اتنی اہمیت ہے تو پھر مچھلی کو تو ذبح نہیں کیا جاتا ہے؟ امام نے فرمایا مچھلی اگر پانی کے اندر مرے تو مردار ہے، پانی سے باہر آ کر مرے تو ذبیحہ ہے۔ کا کیا فرق پڑتا ہے پانی کے اندر مرے یا باہر مرے؟ بالآخر اسے ذبح تو نہیں کیا جاتا۔ امام نے فرمایا فرق پڑتا ہے، مچھلی جب پانی کے اندر مرتی ہے تو مرنے سے پہلے تڑپتی نہیں ہے، لیکن جب پانی سے باہر مرتی ہے تو مرنے سے پہلے تڑپتی ہے۔ تو اس تڑپنے کے نتیجے میں اس کے جسم کا سارا خون اس کے سر میں جا کے اکٹھے ہو جاتا ہے اور باقی کا سارا گوشت سالم اور محفوظ رہ جاتا ہے۔ تو کہا کیسے پتہ چلے کہ یہ جو قصاب ہے، جو مچھلی فروش ہے، یہ ہمیں وہ مچھلی بیچ رہا ہے جو پانی کے اندر مری یا وہ مچھلی بیچ رہا ہے جو پانی کے باہر مری ہے؟ امام نے فرمایا اگر تمہیں شک ہو تو اس مچھلی کو دوبارہ پانی کے اندر رکھ دو، اگر یہ پیٹ کے بال اس کا جسم پانی کے اوپر تیرے تو سمجھو کہ یہ مردار ہے، اور اگر دوسری کروٹ میں یہ پانی کے اوپر تیرے تو سمجھو کہ یہ ذبیحہ ہے۔ کہا اچھا، اور اس کے بعد پھر باقی سوالات پوچھتے پوچھتے کہا کہ ایسی جنت کا کیا فائدہ، بس میں مختصر کر رہا ہوں، ایسی جنت کا کیا فائدہ کہ انسان خود تو جنت میں چلا جائے لیکن اس کے بیوی بچے بہن بھائی ماں باپ اولاد دوست عزیز رشتہ دار وہ جہنم میں چلے جائیں، جب بھی اسے جنت میں اپنوں کی یاد آئے گی اور یاد ستائے گی تو یہ جنت اس کے لیے جہنم بن جائے گی، تکلیف میں مبتلا ہو جائے گا۔ جنت تو آسائش کی جگہ ہے، سکون کی جگہ ہے، تو جب بھی اسے اپنوں کی یاد آئے گی یہ اذیت میں مبتلا ہو جائے گا، تو ایسی جنت کا کیا فائدہ؟ امام نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا جیسے تو کہہ رہا، کہ کیوں ایسا نہیں ہوگا؟ امام نے فرمایا کہ جنت میں پہنچنے کے بعد انسان کی عقل کامل ہو جائے گی، اور جب انسان کی عقل کامل ہو جائے تو اس کی دوستی اور دشمنی کا معیار صرف خدا بن جاتا ہے، اور جب کسی کی دوستی اور دشمنی کا معیار صرف خدا بن جائے تو پھر ایسا انسان کبھی بھی اللہ کی کسی نافرمان بردار اور دشمن کے لیے پریشان نہیں ہوتا۔ کہ اولاد فاطمہ ہونا کون سا بڑا شرف ہے، سید ہونا کون سی بڑی بات ہے، اولاد فاطمہ ہونا کون سے اعزاز کی بات ہے؟ امام نے فرمایا کیا یہ شرف کم ہے کہ ہر ایک ہمارے نسب میں شامل ہونے کی کوشش کرتا ہے لیکن ہم کسی کے نسب میں شامل ہونے کی کوشش نہیں کرتے؟ کہا کیا وجہ ہے کہ آپ کے شیعہ اعمال میں سست ہیں، سستی کرتے ہیں، نماز روزے میں غفلت کرتے ہیں، تاخیر کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جو آپ کی ولایت اور امامت کو نہیں مانتے یہ بڑی باقاعدگی سے نمازیں ادا کرتے ہیں، عبادات کو انجام دیتے ہیں، لیکن آپ کے شیعہ نماز روزے میں سستی کرتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ جو آپ کی ولایت کو مانتے ہیں اعمال میں سست ہیں، اور جو نہیں مانتے وہ اعمال میں چست ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ابلیس نے ہمارے شیعوں کو عقیدے میں گمراہ کرنے کی کوشش کی تو ناکام ہوا، پھر اس نے سارا زور ان کے عمل پر صرف کیا تو نتیجتاً ان سے عمل میں سستی ہو جاتی ہے، لیکن ہمارے دشمنوں کو عقیدے میں گمراہ کرنے کے بعد ان کے حال پر چھوڑ دیا کہ عمل میں لگے رہو، یہ کون سا تمہیں کوئی فائدہ پہنچا دے گا؟ یہاں تک کہ پوچھنے لگا کہ بتائیے کیا انسانوں کے اعمال مادی ہیں یا مانوی ہیں؟ ان کا اجر پاداش ثواب یہ روحانی ہے یا مادی ہے؟ امام نے فرمایا روحانی ہے۔ تو کہا پھر اللہ نے کیوں قرآن مجید میں فرمایا کہ قیامت کے دن اعمال کو تولا جائے گا؟ یہ کیوں نہیں فرمایا کہ قیامت کے دن اعمال کو گنا جائے گا؟ اللہ کو کہنا چاہیے تھا کہ قیامت کے دن اعمال کو گنا جائے گا، لیکن قرآن میں فرمایا کہ قیامت کے دن اعمال کو تولا جائے گا۔ بھلا وہ کیسا ترازو ہے جن پر انسان کے اعمال کو تولا جا سکے؟ تو امام نے فرمایا ابو حنیفہ ہوشیار ہو جائیے، وہ ترازو جس پر قیامت کے دن ہر انسان کے ہر عمل کو تولا جائے گا وہ ہم محمد و آل محمد کی ولایت کا میزان ہے، کہ اگر ولایت رکھتا ہے تو ہر عمل قبول کر لیا جائے گا، اگر ولایت نہیں رکھتا تو ہر عمل رد کر دیا جائے گا۔ باقی بھی سوالات پوچھے، امام نے سوالوں کے جواب دیے، جب مسلسل 40 سوال پوچھے اور امام نے ہر سوال کے جواب میں علماء کوفہ کا نظریہ بیان کیا، علماء بصرہ کا، علماء حجاز کا، پھر قرآن اور سنت سے جب ہر حوالوں کے ساتھ آئے تو انہوں نے مختصر جواب دیے اور تفصیلی امام نے جواب دیے 40 سوالوں کے پہ ہم مسلسل، اگرچہ دشمن کے بہکاوے میں تھا، لالچ میں یا خوف کی وجہ سے امام کے مقابلے میں آ گیا، لیکن شاگرد رہ چکا تھا، علم دوست تھا، معرفت پسند تھا، ایک مرتبہ جیسی برجستہ وہ فوری جواب، جن سوالوں کو تیار کرتے کرتے مسلسل اسے 4 مہینے لگے، جب ایک نشست میں مسلسل ان 40 سوالوں کے جواب سنے، ایک مرتبہ اتنے مبہوت ہوئے، اتنے جذب ہوئے، امام کے رعب علمی میں اتنے متاثر ہوئے، ابو حنیفہ اٹھ کے کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد یہ جملہ کا جسے علماء اہل تسنن نے اور اہل سنت کے صف اول کے محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں ذکر کیا کہ امام ابو حنیفہ اٹھ کر کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد یہ تاریخی جملہ کا کہ اے امام جعفر صادق، آج ابو حنیفہ نعمان بن ثابت منصور دوانکی کے دربار میں کھڑے ہو کر یہ اعلان کر کے جا رہا ہے کہ چشم فلک نے، آسمان کی آنکھ نے اس ساری کائنات میں جعفر صادق سے بڑا عالم نہیں دیکھا ہے۔ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام بلند سے بلند صلوات
پروردگار سلامت رکھے. شرمندہ ہوں کہ وقت ختم ہوا تو یہیں پر رک رہے ہو, کل یہیں سے اپنی بات آگے بڑھائیں گے. مجھے احساس ہے آپ کی مصروفیات کا, صبح کے وقت میں آپ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کو کربلا کے شہیدوں کا پرسہ دینے کے لیے آتے ہیں. پروردگار آپ کے اس ایک ایک لمحے کے عوض میں آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے, اور میدان معاشر میں جب ابراہیم خلیل جیسے نبی گھٹنوں کے بل چل رہا ہوگا, نفسی نفسی کی آواز جاری ہوگی, ایسے مرحلے میں پروردگار ہم سب کو شفاعت حسین ابن علی نصیب فرمائے. آئے آج آقا حسین کو ان کے دو بھانجوں کا پرسہ پیش کرتے ہیں. وہ بیوی جس نے اپنا سب کچھ حسین پر قربان کر دیا, کیا شرف ہے اور کیا مقام ہے ثانی زہرا کا, کہ ہر امام, وقت نہیں بچا کہ میں عرض کرتا کہ امام صادق نے ثانی زہرا سے متعلق کیا جملے کہے, خود امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. بس میں ایک جملہ آقا امام زمانہ کی نسبت سے عرض کروں. آیت اللہ مرشی نجفی فرماتے ہیں کہ میں نے آقا امام زمانہ کو خواب میں دیکھا, اور انہوں نے مجھ سے کہا مرشی جاؤ فلاں گلی میں ایک شاعر رہتا, اسے جا کے میرا سلام پہنچاؤ, اور اسے کہنا رات جو اشعار تم نے لکھے ہیں زمانے کا امام تمہارا شکریہ ادا کر. آیت اللہ مرشی جب اسی جگہ پہنچے جو خواب میں امام نے تعلیم فرمائی, دق الباب کیا, شاعر نے دروازہ کھولا اور امام کا پیغام پہنچا کہ اے شاعر, امام زمانہ فرما رہے تھے کہ رات جو آپ نے اشعار لکھے میں تمہارا شکریہ ادا کرتا. پھر رخصت ہونے لگے تو آقا مرشی کہتے ہیں کہ مجھے خیال آیا کہ وہ کیسے اشعار ہوں گے کہ جن کی وجہ سے وقت کا امام اس شاعر کا شکریہ ادا کر رہا ہے. تو میں نے شاعر سے کہا اگر مناسب سمجھے تو وہ کلام مجھے بھی دکھا دیں جو آپ نے رات لکھا. جب وہ شاعر کلام اٹھا کے لایا تو اس کا پہلا شعر یہ تھا کہ سر نئی در نئی نوا می ماند اگر زینب نبود, کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نبود, کربلا کربلا ہی میں رہ جاتی اگر زینب بنت علی نہ ہوتی. کیا 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 اس بی بی نے, اور باقی شہادتیں بھی ہوئیں, لیکن جناب اون و محمد شب عاشور جناب ثانی زہرا دونوں بچوں سے نوازش کر رہی ہیں, اور اپنے ہاتھوں سے دونوں بیٹوں کے ہاتھ سروں میں بالوں میں کنگھی کر رہی ہیں, اور ساتھ وصیتیں کر رہی ہیں. نے کہا اے میرے بیٹو, اے میرے شیرو, تم علی ابن ابی طالب کے پوتے ہو, تم علی ابن ابی طالب کے نواسے ہو, تم جناب جعفر طیار کے پوتے ہو. اے میرے بہادرو, اے میرے شیرو, کل جب میدان جنگ میں جانا تو کوشش کرنا کہ اپنے ماموں آقا حسین کے سب سے بڑے دشمن عمر ابن سعد کو تم اپنے ہاتھ سے قتل کرنا, اور اگر جنگ کرتے کرتے تم فرات تک پہنچ جاؤ تو خبردار میرے بیٹو پانی نہ پینا, اس لیے کہ حسین ابن علی میرے بھائی کے بچے تم سے زیادہ پیاسے ہیں. یہاں تک کہ رات تمام ہوئی اور عاشور کی صبح آئی, اور ثانی زہرا ایک مرتبہ جب دونوں بچے آپ کے سامنے آئے تو فرمایا بیٹو میں آپ کو رخصت کر چکی تھی, آپ لوگ ابھی تک نہیں گئے. نے کہا اماں ہم جانا چاہتے ہیں لیکن ہمارے ماموں آقا حسین ہمیں اجازت نہیں دے رہے. یہاں تک کہ ثانی زہرا خود چل کر گئیں, کہا بھیا حسین میرے بیٹوں کی قربانی قبول فرمائیں. حضرت نے تأمل کیا, بیوی نے کہا بھیا حسین میں آپ کو اپنے حق کا واسطہ دیتی ہوں, میرے بیٹوں کو میدان جنگ میں جانے کی اجازت دیجیے. حضرت نے فرمایا اے میری بہن زینب, شاید ان کے باپ عبداللہ بن جعفر کی اجازت نہ ہو. کہ بھیا حسین عبداللہ بن جعفر نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ اگر جنگ کا مرحلہ آ جائے اور حسین کو دشمنوں کے ساتھ لڑنا پڑ جائے تو ان دو بیٹوں کو اون و محمد کو علی اکبر سے پہلے میدان جنگ میں روانہ کرنا. بس اب امام حسین نے آمادہ کیا, تیار کیا. ایک بھانجے کو آپ نے تیار کیا, جناب محمد کو, اور جناب اون کو حضرت ابو الفضل عباس نے آمادہ کیا, تیار کیا. شرمندہ ہوں وقت ختم ہو رہا ہے لیکن چند جملے سنیں, تفسیری شہادت پر رات میں عرض کر دوں گا. یہاں تک کہ یہ دونوں شہزادے جب میدان جنگ کی طرف چلنے لگے تو محمد نے اپنے بھائی اون سے کہا کہ میں میمنہ کی طرف سے حملہ کروں گا,
اور تم میسرہ کی طرف سے حملہ کرنا، اور ہم دونوں میمنہ و میسرہ کو چیرتے ہوئے قلب لشکر کی طرف بڑھیں گے جہاں عمر ابن سعد کھڑا ہے۔ تو میری ماں نے، ہماری ماں نے یہ کہا ہے کہ تم نے ماموں کے سب سے بڑے دشمن عمر ابن سعد تک پہنچنا ہے، اسے قتل کرنا ہے۔ تو یوں ہم وہاں پر بالملک پہنچ کے ملاقات کریں گے۔ اب دونوں بھائی علی کے نواسے، امام جناب جعفر طیار کے پوتے، جنگ کرتے کرتے جب میمنہ اور میسرہ کو الٹتے وہ صفیں چیرتے وہ مسلسل دشمنوں کے بیچ میں سے گزر رہے ہیں اور ایسی جنگ کر رہے ہیں کہ کشتوں کے پشتے لگا رہے ہیں اور آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ جیسی قلب لشکر سے قریب ہو رہے تھے عمر ابن سعد کی نگاہ پڑی ان دو شہزادوں پر، گھبرایا اور چلایا، اپنے سپاہیوں کو آوازیں بلند کی، اپنے 12 جرنیلوں سے کہا جلدی کرو کہ ان دو جوانوں کو، ان دو لڑکوں کو روکو، اس لیے کہ یہ مجھے قتل کرنے کے ارادے سے آگے بڑھ رہے ہیں، وہ مسلسل میری طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ کہا کہ سب مل کر چاروں طرف سے انہیں گھیرو اور سب مل کے حملہ کرو ورنہ یہ مجھے قتل کر ڈالیں گے۔ ایک مرتبہ سارے دشمن چاروں طرف سے ان دو شہزادوں کو گھیرنا شروع کیا، اور اب جس کے پاس جو ہتھیار ہے برابر اس ہتھیار کو آزما رہا ہے۔ میں نے مقتل کی کتابوں میں دیکھا جناب محمد کے سر پر تلوار کی ضرب لگی جس سے آپ کا سر شگافتہ ہوا، اور جناب اون کے سر پر گرز مارا گیا جس سے آپ زین فرس کے اوپر خود کو سنبھال نہ سکے، اور دونوں شہزادے زمین پر آئے۔ جناب اون کی اسی لمحے شہادت ہو گئی جب وہ زمین پر آئے، لیکن جناب محمد میں رمق حیات باقی تھی اور آواز دی مامو جان ہمارا آخری سلام قبول کیجئے۔ ادھر حسین ابن علی اور ادھر ابو الفضل عباس، دونوں شخصیتوں نے اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگائی۔ آئے جناب ابو الفضل عباس نے اون کا لاشا اٹھایا، اور امام حسین جب پہنچے جناب محمد تک رمق حیات باقی تھی، جناب محمد کا سر اٹھا کر زانو پر رکھا، اور جب زانو پر رکھا تو جناب محمد نے کہا کہ مامو جان جب ہمارے لاشیں لے کر جائیں ممکن ہے کہ اس وقت تک میری شہادت ہو چکی ہو، ہماری ماں کو بتا دیجئے گا ہم نے ان کی وصیت پر عمل کیا۔ ہم دونوں فرات کے کنارے پر پہنچ گئے تھے لیکن ہم دونوں نے پانی نہیں پیا، یہاں تک کہ اب دونوں بھائیوں کی لاشیں اٹھائے گئے، اور جناب عباس و امام حسین جب لاشیں اٹھا کے پہنچے ہیں، بس آخری جملہ میرے عزیزو، ثانی زہرا روز عاشور جب بھی لاشاں اٹھا کے لایا جاتا تھا سب سے پہلے اس شہید کے لاشے پر ثانی زہرا آتی تھی، پھر باقی بیبیاں پہنچتی تھیں۔ لیکن جب اون و محمد کے لاشیں آئے، ایک مرتبہ باقی بیبیاں پہنچی ہیں لیکن ثانی زہرا نہیں آئی۔ ایک مرتبہ سید الشہداء نے فرمایا فضا میری بہن زینب کو اطلاع دیجئے اون و محمد کی لاشیں آ چکی ہیں، لیکن جب بی بی پہنچی ہیں دو لاشوں کے درمیان ایک مرتبہ ثانی زہرا زمین پر بیٹھی اور آنکھوں کو بند کیا، دائنا ہاتھ محمد کے سینے پہ رکھا، بائنا ہاتھ اون کے سینے پر رکھا، اور اس کے بعد گریہ کرتے ہوئے جملہ کہا اے میرے اون و محمد تم تو دنیا سے چلے گئے، اب زینب کے پاس کچھ نہیں بچا، میرا بھائی حسین اکیلا ہے، اب میں اپنے حسین پر کسے قربان کروں گی؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔